بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ سوال ہے کہ کیا دارالاسلام میں کنیسہ بنانا، گرجا گھر بنانا، مندر بنانا، بت قدہ بنانا شرعاً اس کی حیثیت کیا ہے اور اسلام میں اقلیتوں کے کیا حقوق ہیں؟ نبی رحمت کا جو آخری خطبہ ہے، خطبہ حجۃ الوداع، یہ انسانی حقوق کے لیے عالمی منشور ہے اور یہی منشور اسلامی ریاست کی بنیادی کڑی ہے، جس میں رہنے والے باشندوں کو دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ ایک وہ باشندے ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو اور اللہ رب العزت کی توحید کے اوپر ایمان رکھنے والے ہیں، ان کو مسلمانوں سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور دوسرے وہ باشندے ہیں جو مختلف ادیان سے تعلق رکھتے ہیں، خواہ وہ ہندو ہیں، خواہ وہ سکھ ہیں، خواہ وہ عیسائی ہیں، خواہ وہ یہودی ہیں یا کسی بھی اور مذہب سے وہ تعلق رکھنے والے ہیں، ان کو اسلام نے اقلیت یا ذمی کہا گیا ہے۔ تاریخ شاہد ہے کہ دین اسلام کے ماننے والوں نے ہمیشہ اقلیتوں کے ساتھ پیار و محبت، رواداری اور انصاف کا سلوک کیا ہے۔ مسلمان جب کبھی بھی کسی ملک کو، کسی شہر کو، کسی بستی کو فتح کر کے اس میں داخل ہوئے ہیں تو سب سے پہلے ان کی عبادت گاہوں کا جو تقدس ہے، جو احترام ہے، اس کو ملوث خاطر رکھا گیا ہے۔ نہ صرف عبادت گاہیں بلکہ اس شہر کے باشندوں کی عزت، آبرو، مال، دولت، یہاں تک کہ ان کی جو زرعی زمینیں تھیں، ان کے جو باغات تھے، ان کی حفاظت کو بھی اسلام نے مقدم رکھا ہے۔ اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں تو 9 ہجری میں نجران کے عیسائیوں کے ایک وفد جو کہ 14 افراد پر مشتمل تھا، مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اور اس کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن میں پارہ نمبر 3 ہے، سورہ آل عمران ہے، اس کی آیت نمبر 61 کے اندر بھی اس واقعے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان عیسائیوں کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ نہ صرف ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا بلکہ خود بھی اور صحابہ کرام نے بھی اس وفد کی بہت زیادہ خدمت خاطر کی، یہاں تک کہ ایک روز عصر کی نماز کے بعد، یعنی رسول اللہ اور صحابہ کرام عصر کی نماز ادا کر چکے تھے، اس نماز کے ادا کرنے کے بعد ان عیسائیوں کا وفد، جس کی قیادت کرنے والا سردار ابو حارثہ علقمہ تھا، یہ مسجد نبوی میں داخل ہوا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنے دین کے مطابق عبادت کرنے کی اجازت چاہی، تو رسول اللہ نے بخوشی مسجد نبوی میں اس عیسائی وفد کو عبادت کرنے کی اجازت عطا فرمائی، یہاں تک کہ انہوں نے مشرق کی طرف رخ کر کے اپنے دین کے مطابق عبادت ادا کی۔ اور دوسرا واقعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ تاریخ خلفاء میں علامہ سیوطی نے لکھا کہ فتح بیت المقدس کے موقع پر جب حضرت عمر فاروق مدینہ منورہ سے شام کی طرف جا رہے تھے تو رستے میں ایک جگہ نماز کا وقت ہو گیا۔ اب جو اس گرجے گھر کا پادری تھا، جو پاس یہ گرجا تھا، وہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا، آپ کو گرجا گھر میں لے گیا اور کہا حضور آپ یہاں پہ نماز ادا فرمائیں۔ تو حضرت عمر فاروق فوراً اس گرجا گھر سے باہر نکل آئے اور آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ آپ نے ارشاد فرمایا اگر میں یہاں آج نماز ادا کر لوں تو بعد میں آنے والے فاتح وہ گرجا گھروں کو مساجد کے اندر وہ تبدیل کر دیں گے اور اس کو میرا عمل سمجھیں گے کہ عمر فاروق نے بھی اسی طرح کیا تھا۔ اسلام تمام مذاہب کی جو عبادت گاہیں ہیں ان کا تحفظ بھی کرتا ہے، ان کا احترام بھی کرتا ہے، اور بزور شمشیر کسی کی عبادت گاہ کو اسلام مسجد کے اندر یا اس دین کے ماننے والوں کو اسلام کے اندر داخل ہونے کی قطعاً نہ اجازت دیتا ہے اور نہ ہی اس سلسلے کو اپریشیٹ کرتا ہے، کیونکہ قرآن میں ہے لا اکراہ فی الدین، کہ دین کے معاملے میں کوئی بھی سختی نہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار 4 یارم تاب اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، یعنی ہم مذہباً حنفی ہیں اور ملت حضرت ابراہیم خلیل اللہ کے پیروکار ہیں۔ اور اگر آپ قرآن اٹھا کے دیکھیں، حضرت ابراہیم خلیل اللہ کا طریقہ کار کیا تھا کہ آپ نے نمرود کے دور حکومت میں
اس بت قدے میں جتنے بھی بت لگے ہوئے تھے سارے بتوں کو پاش پاش کر دی اور کلاڑی ایک بڑے بت کے گلے میں لٹکا دی۔ اور آج ہمارے والی، ہمارے حکمران اس بات کا دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ ریاست مدینہ بنانے کے علمبردار ہیں۔ اگر آپ ریاست مدینہ بنانے کے علمدار ہیں تو والی مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کو تو پڑھ کے دیکھیں۔ جب فتح بیت اللہ ہوتا ہے، فتح مکہ ہوتا ہے، بیت اللہ بھی فتح ہو جاتا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ قل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ حضور فرماتے ہیں حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور بے شک باطل نے ایک نہ ایک دن مٹنا ہی ہے۔ آپ اپنی چھڑی مبارک سے بیت اللہ کو 365 بتوں کی گندگی سے پاک فرما رہے ہیں، اور ایک بڑا بت جس تک حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی چھڑی نہ پہنچ سکی، تو آپ نے مولا علی مشکل کشا کو ارشاد فرمایا، علی میرے کندھے کے اوپر کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہو کے اس بت کو بھی نیچے گرا دو، یہاں تک کہ مولا علی نے اس بت کو بھی نیچے گرا دیا اور بیت اللہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بتوں سے پاک کر دیا۔ اب یہ جو مندر بنایا جائے گا، اس مندر کی حیثیت کیا ہوگی کہ اس کے اندر بت رکھے جائیں گے، مورتیاں رکھی جائیں گی، ان کی عبادت کی جائے گی۔ اب بتوں کی عبادت کرنا یہ شرک ہے، اور اسلام شرک کو مٹانے کے لیے آیا ہے، نہ کہ شرک کو فروغ دینے کے لیے آیا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ۔ اے لوگو، بھلائی کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو، اور جو برائی کے کام ہیں ان میں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دو، ایک دوسرے کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ تو گویا جو لوگ مسلمانوں کے ٹیکس کے پیسے سے یہ مندر قائم کریں گے، وہ بھلائی کے کام میں تو مسلمانوں کے ممید نہیں ہیں، بلکہ وہ برائی کے کام میں مدد کر رہے ہیں، اور ان کا اس چیز کا وبال ان کی گردنوں پہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اب اگر ہم فقہ کو دیکھیں تو فقہ ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ دارالاسلام یہ 3 طرح کے ہیں۔ پہلا وہ شہر ہے کہ جسے مسلمانوں نے آباد کیا، وہاں پہ اب مسلمان ہی قیام پذیر ہیں، تو اب کسی بھی غیر مسلم کو حق نہیں پہنچتا کہ وہ ایسے شہر میں جہاں پہ مسلمان ہی رہتے ہیں، مسلمانوں نے اس شہر کو آباد کیا ہے، لہٰذا ایسے شہر میں کسی بھی غیر مسلم کو اپنے لیے چرچ بنانے کی، مندر بنانے کی، اپنے لیے کنیسہ بنانے کی اجازت قطعاً نہیں دی جائے گی۔ دوسرا وہ ہے کہ جو علاقے مسلمانوں نے بزور شمشیر، بزور طاقت فتح کیے، اور مسلمانوں میں اب وہ علاقے تقسیم ہو گئے ہیں، اب وہ مسلمانوں کے ہی شہر بن گئے ہیں، مسلمان ہی اب وہاں پہ رہتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، تو ایسے علاقوں میں بھی غیر مسلموں کو، ذمیوں کو اپنے عبادت گاہیں تعمیر کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تیسری صورت یہ بنتی ہے کہ وہ علاقے جو صلح کے ذریعے مسلمانوں نے حاصل کیے، کوئی قتل و قتال وہاں پہ نہیں ہوا، اور معاہدے کے تحت وہاں کی جو زمینیں تھیں وہاں پہ جو قدیم بسنے والی آبادی تھی، خواہ ان کا تعلق کسی بھی مذہب سے ہو، انہی کے پاس رہنے دی گئی ہیں۔ تو اب ان لوگوں کو حق حاصل ہے کہ اگر وہ نئے اپنے عبادت کے جو طریقہ کار ہیں اس کے مطابق اگر وہ نئی عبادت گاہیں بنانا چاہتے ہیں تو اسلام ان کو نئی عبادت گاہیں بنانے کی بھی اجازت دیتا ہے۔ اگر ان کی جو پرانی عبادت گاہیں ہیں وہ مسمار ہو چکی ہیں، وہ ڈیمالش ہو چکی ہیں، وہ گر گئی ہیں، یا وہ قابل مرمت ہیں، تو آپ وہ اپنے علاقے میں ان کی مرمت بھی کر سکتے ہیں، نئی عبادت گاہیں بھی تعمیر کر سکتے ہیں۔ ورنہ اس کے علاوہ پہلی 2 صورتوں میں قطعاً ان لوگوں کو اپنے علاقوں کے اندر عبادت گاہیں بنانے کی جو سرکاری اور اسلامی حکومت ہے وہ اجازت نہیں دے سکتی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مسئلے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔